میتھ پڑھنے والے کی زندگی میں میتھ ہونا ضروری نہیں، اسی طرح اسلامیات پڑھنے اور پڑھانے والے کی زندگی میں بھی اسلامیات ہونا ضروری نہیں رہا۔ اس نے مجھے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا اور اس سے حوا کو پیدا کیا، آپ نے کس بنیاد پر کہا؟ اچھا، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کوسچن بھی ہو سکتا ہے۔ 90% ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اسلامیات پڑھانے والے مسلمان نہیں ہیں، نان مسلم اسلامیات پڑھا رہے ہیں۔ وہاں جس چیز کی ضرورت ہے، جس شخص کی ضرورت ہے، وہ آپ کہاں سے لائیں؟ کہ اگر آج اللہ کرے ہمارے ملک میں اسلام نافذ ہو جائے اور پوری پاکستان کے کالجز یونیورسٹیز میں یہ رول آ جائے کہ اب ہر جگہ اسلامک اسٹڈیز، اسلامیات یا اسلام پڑھایا جائے گا اور اس کو پڑھانے والا باقاعدہ کسی مدرسے کا فارغ ہونا چاہیے۔ تحصیل ہوگا۔ ہاں، ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں کہ ہم ہمارے پاس لمز teachers بھیج نہیں۔ دیں۔ اگر لمز میں یہ رول بن جائے یا آئی بی اے میں بن جائے یا پٹاروں میں بن جائے، ہمارے پاس ایسے علماء نہیں ہیں جو اس آڈینس کو جا کے پڑھا سکیں۔ اسی چیز کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب ہمارے اذان انسٹیٹیوٹ کے کیمپس پہ تشریف لائے ہیں، تو ہم نے کہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوالات کریں اور وہ سوالات آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے اسلامک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے ہیں، الحمدللہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ مختلف ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ ان کے پروگرامز آتے رہتے ہیں، ان کے کلپس آتے رہتے ہیں، اور لاہور اور پورے پنجاب، پورے پاکستان میں ماشاءاللہ ڈفرینٹ دعوی ایکٹیویٹیز کے اندر، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے اندر ڈاکٹر صاحب مصروف رہتے ہیں۔ ابھی بھی ماشاءاللہ آئی بی اے کی کانفرنس کے لیے کراچی آئے ہوئے تھے، تو بس ان کی محبت شفقت ہے کہ ہم سے ذرا محبت کرتے ہیں اور ہمارے لیے ٹائم نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ٹائم میں برکت عطا فرمائے، ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ تو ڈاکٹر صاحب وداؤٹ فردر ڈیلے کچھ سوالات ہیں جمع ہوئے ہیں، کچھ ساتھیوں سے میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو بھیجیں، تو میرے پاس کئی دوستوں کی طرف سے کچھ سوالات ہیں، تو ان میں سے کچھ میں نے فلٹر کر کے رکھے ہیں، تو ڈائریکٹلی ہم انشاءاللہ سوالات سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ڈپریشن بہت بڑھ گیا ہے۔ آپ چونکہ ماشاءاللہ 35 سال آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا ہے اور مطلب نیچے سے لے کے اوپر تک آپ آئیں، ہیڈ تک آئیں، اور یہ سارے مسائل آپ کے سامنے روز آتے ہوں گے، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، پھر ان کو کیسے دونوں کو لے کے چلنا ہے، ان کا آپس کا جو انٹریکشن ہے، ایک تعلق ہے، تو کچھ نہ کچھ تو آپس میں ہوتا ہے کہ کبھی ہم سنتے ہیں کہ جی چھلانگ مار دی کیونکہ مارکس پورے نہیں آئے، یا ٹیچر نے کچھ کہہ دیا، یا لیب کوٹ نہ پہننے کی وجہ سے باہر نکال دیا، اور اتنا بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ کیا یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم سنتے ہیں کہ فلاں نے سوسائڈ کر لی اور فلاں نے اوپر سے چھلانگ مار دی، یا کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں کسی ایک واقعے کے پیچھے کسی ایک وجہ کو تو اسپیسیفائی نہیں کر سکتا، لیکن بالعموم جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے وجوہات جو ہے مختلف ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو ہمارا براٹ اپ ہے کہ ہم گھر سے جو کچھ لے کے نکلے ہیں وہ کیا ہے، کتنا کانفیڈنس لے کے نکلے ہیں، کتنا عقیدہ لے کے نکلے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو یہ تھی کہ آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے بچے تھے تو آپ نے ان کو جب موقع ملا تو آپ نے عقیدہ سکھایا اور وہ بنیادی باتیں بتائیں جو بچوں کی نفسیات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا جو انسان کی شخصیت پر اثر انداز اب وہ عقیدہ ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت، کیا ہم ایسی تربیت دے رہے ہیں؟ یقیناً نہیں دے رہے۔ پھر ہمارا جو خاص طور پہ موجودہ نسل ہے، میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ کارٹون کی پیداوار نسل ہے، اور یہ کارٹون جو ہے اس نے ان کو غیر حقیقی بنا دیا۔ دو باتیں بہت پیرالل چلتی ہیں، ایک تو یہ بنیادی طور پر اپنی بنیاد سے لے کر یہ غیر حقیقی زندگی جو ہے، دیکھیں میں ابھی آج بات کر رہا تھا وہاں آئی بی اے میں بھی کہ افلاطون نے جو آئیڈیل اسٹیٹ کا تصور دیا تو اس میں اس نے جو اپنا نظام تعلیم دیا، اب یہ بات ہے 400 قبل مسیح کی، 4 صدی قبل مسیح کی، تو اس نے کہا کہ میرا جو نظام تعلیم ہوگا اس میں اداکاری کی تعلیم منع ہوگی۔ وجہ اس نے بتائی کہ اداکاری شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے۔
اب اداکاری مسخ کر دیتی ہے، اور اداکاری بھی پھر کارٹون پہ آ جائے جس میں حقیقی کچھ بھی نہیں ہے. ایک دم چیز ختم ہوتی ہے، دوبارہ پھر بن جاتی ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دوبارہ پھر شروع کر دیتے ہیں. کوئی چیز اگر کسی امپاسبل اسٹیج پہ پہنچتی ہے تو وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے آپ زندگی کے اوپر یہ اس کے اثرات ہوتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا کسی بھی چیز کو گیو اپ کر دینا، حتیٰ کہ زندگی تک کو گیو اپ کر دینا، یہ کوئی بہت سنجیدہ مسئلہ نہیں رہا. اور بچے جو ہیں بڑے آرام سے ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو چھوڑ دینا کیا کچھ چھوڑنا ہے، وہ دنیا تک چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لہذا ایک تو یہ براٹ اپ ہے ہمارا جس نے یہ نسل تیار کی ہے، اور دوسرا جو مادیت کی دوڑ ہے. ہمارا پورا کا پورا ایجوکیشن سسٹم، کوئی بچہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوتا کہ اس نے پڑھنے کے بعد ایک اچھا انسان بننا ہے. ہر شخص اس لیے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اچھی جاب مل جائے، اس نے آگے کیا کرنا ہے، اس کے جو فائنینشیل میٹرز کیسے ایڈریس ہوں گے، اسی لیے پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس ایم اسلامیات کر کے لوگ جاتے ہیں، اور جب ان کو جاب نہیں ملتی تو سو مینی ٹائمز ہمیں لوگ کہتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس، کہ اگر آپ نوکری نہیں دلوا سکتے تو ہمیں پڑھایا کیوں تھا. مینس صرف ایک نوکری کا ہی مسئلہ تھا اور وہ نہیں مل رہی. اس میں دوڑ اتنی ہے مقابلے کی، خاص طور پہ جب آپ مارکیٹ کے سبجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ تو سارے کے سارے ایک میٹیریلسٹک اپروچ ہے، اور اس کے ساتھ ایک مسابقت کی دوڑ ہے. اور اس مسابقت کی دوڑ میں جہاں کہیں وہ سمجھتا ہے کہ میرا پاؤں پھسل گیا ہے تو وہ ڈپریشن اور مایوسی اس قدر ہوتی ہے کہ وہ گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لہذا یہ ساری چیزیں مل کے ایک ایسا ماحول تیار ہوتا ہے. تو بچے کو اگر یہ سمجھایا جائے، اور اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور اس کو یہ معلوم ہو کہ کوئی بھی چیز نہ ہونا زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، اور دنیا کے معاملات جو ہیں وہ بہت سارے راستے چھوڑنے پڑتے ہیں، اور چھوڑ کے دوسرے راستے پہ انسان جا سکتا ہے. جب آپ دنیا کے سارے اسباب سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے کامل توکل کی راہ کھلتی ہے. جب کامل مایوسی ہوتی ہے تو کامل توکل ہوتا ہے اللہ پر، اور وہ پھر راستے کھولتا ہے. اور جب کوئی بھی چیز باقی نہیں بچتی تو اس وقت اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اگر آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھا تو مایوس ہو گئے تھے جو بنی اسرائیلی تھے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ کیا بائبل میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا مصر میں ہمارے لیے قبریں نہیں تھے مرنے کے لیے، تو ہمیں اتنی دور لے آئے سمندر کے کنارے کہ گویا موت ہی تھی. انا لمدرکون قرآن کہتا ہے ہم تو پکڑے گئے، کوئی راستہ نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ان قریب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. وہ راستہ کیسے نکلے گا یہ اللہ کو معلوم ہے. اور اگر یہ بات، یہ عقیدہ پختہ ہو، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ کی بات ہو، تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور اس کا تعلق ہے ماں باپ کی تربیت کے ساتھ، تعلیمی اداروں کے ماحول کے ساتھ بعد میں تعلق بنتا ہے. پہلے ماں باپ کی دی ہوئی تربیت ہے. بچہ جس طرح کی تربیت لے کے آتا ہے پھر اسی کو آگے وہ آبزرو بھی کرتا ہے، ڈیمونسٹریٹ بھی کرتا ہے. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اس میں یہ سارے فیکٹرز ملتے ہیں تو پھر یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے. اور اس کا سدباب کرنے کے لیے وہیں سے آغاز کرنا پڑے گا کہ پہلے جو والدین ہیں، پہلی تربیت کا جو ادارہ ہے وہ والدین کی گود ہے. تو وہاں سے اس کو سیدھا کریں گے تو آئندہ جا کے بھی معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات سے ایک اسٹیٹمنٹ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ شاید ہمارے یہاں جو مجھے کمی محسوس ہوتی ہے لوگوں سے انٹریکٹ کر کے، جو ڈیفینیشن آف سکسیس ہے نا وہ کہیں کرپٹ ہو گئی. نہیں شیخ، کرپٹ نہیں ہوئی، یہ کی گئی ہے. کرپٹ ہوئی نہیں ہے، کی گئی ہے. ہمیں ترقی کا آپ دیکھیں جو ماڈرنزم ہے، ماڈرنزم کے 4 کمپوننٹس میں سے ایک کمپوننٹ ہے ترقی. اور ترقی جو ہے، یہ چاروں جو ہیں ان کو بنیادی انسانی حقوق کہا جاتا ہے. اور بنیادی انسانی حقوق میں ترقی، اور ترقی میں صرف مادی ترقی ہے، اور وہ اس میں انسانی تنزلی ہوتی رہے، اس میں انسانی اقدار کی تنزلی ہوتی رہے، اس میں انسان سچ کی بجائے جھوٹ سے کام چلاتا رہے، جو مرضی ہوتا رہے، لیکن مادی ترقی ہونی چاہیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر، لیاتین علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے. تو اگر اپروچ یہ ہو، اور اس طرح سے ایک اپروچ ہمیں دے دی گئی کہ یہ بیسک ہیومن رائٹس میں ہے کہ آپ ترقی کریں، اور ترقی صرف اور صرف مادی ترقی کا نام ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ پھر کرپٹ نہیں ہوگی تو پھر ترقی اور سکسیس جو ہے
کامیابی جو ہے اس کی ڈیفینیشن کرپٹ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں مادی ترقی کر رہے ہیں وہی اصل میں خوشحال لوگ ہیں, وہی اصل لوگ ہیں. اور قرآن نے ہمیں بالکل اس سے ڈفرینٹ فلسفی دی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, کہ اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے ان مادی ذرائع کی طرف نہ دیکھو. یہ تو ہم نے لوگوں کو امتحان کے لیے دیے ہیں, یہ امتحان کے لیے. اب ایک چیز امتحان کے لیے اللہ نے دی ہے, ایک کانسیپٹ ہے, کلیئر ہو جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے, مجھے نہیں دیے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امتحان کے لیے دیے ہیں, تو آپ کا امتحان بڑا ہے نا. تو ایک شخص کے پاس 1 ارب روپیہ ہے, ایک شخص کے پاس 100 روپیہ ہے, تو 100 روپے والے نے 100 روپے کا امتحان دینا ہے, 1 ارب والے نے 1 ارب کا امتحان دینا ہے. تو 100 روپے والا خوش ہوگا نا اگر اس کا امتحان کا تصور کلیئر ہوگا, تو وہ اس بات پہ خوش ہوگا کہ الحمدللہ میرا امتحان چھوٹا ہے, اور وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا امتحان بڑا ہو جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو آپ کے جو اسپریچول سیٹسفیکشن ہے وہ آپ کو اس طرح سے اچیو ہوگی, اور قلبی سکون آپ کو اس طرح سے ملے گا آپ سے اپنے نیچے سے والے کو دیکھو, اور دینی معاملات میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. تو یہ بالکل 2 طرح کے اثرات انسان کی زندگی پہ ہوتے ہیں, اور اس سے انسان کا ٹریک کلیئر ہوتا ہے. اس لیے آپ کی بات درست ہے کہ ہمارا جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے یہ واقعتاً کرپٹ ہوئی ہے, اور یہ کرپٹ کی گئی ہے, اور ہم اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. اور جو قرآن نے کہا تھا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, یہ کافروں کا شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم, یہ تو چند دنوں کی بات ہے اور اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المہاد, اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہ اگر کانسیپٹ کلیئر ہو تو انسان پھر خوش رہتا ہے کہ مال بھی امتحان ہے, اور یعنی دنیاوی مادی ترقی بھی امتحان ہے, اور مادی تنزلی بھی امتحان ہے. دونوں چیزیں امتحان ہیں. تو اس کا امتحان کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا ہے. کسی سے اللہ تعالیٰ نے چھین کے امتحان لیا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے کے. تو جب انسان کو پتہ چلے کہ امتحان کے اعتبار سے ہم دونوں برابر ہیں, تو جس کے پاس زیادہ وسائل ہے اس کا امتحان بڑا ہے, جس کے پاس زیادہ اقتدار ہے اس کے پاس اس کا امتحان زیادہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو اقتدار ہے نا, مانگنے والے کو ہم نہیں دیتے. کیوں مانگنے والے کو نہیں دیتے؟ اس کا مطلب ہے جو مانگنے والا ہے اس کا کانسیپٹ درست نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ عہدہ ہے میں لے لوں, اور جس کو سمجھ ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ مسئولیت ہے میں کیوں لوں, تو وہ پھر نہیں مانگتا. لہذا بالکل جو معیار چینج ہو جاتا ہے. تو اصل اس کے پیچھے بات یہی ہے کہ اگر انسان کا یہ سکسیس کا اور کامیابی تو اصل وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اصل کامیابی تو وہ ہے. دنیا میں جس کو ہم کامیابی کہہ رہے ہوتے ہیں اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے, کیونکہ ہے ہی دارالامتحان. لہذا اگر کوئی پازیٹیو رزلٹ نکل رہا ہے تو بھی امتحان ہے, نیگیٹو رزلٹ نکل رہا ہے تو وہی دارالامتحان کی ہر چیز امتحان ہے. تو رزلٹ وہاں جا کے نکلے گا, اور وہی اصل رزلٹ وہی ہے کہ جو رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں مل گیا تو انسان دکھاتا پھرے ہاؤ مقرؤ کتابی, یہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ, مجھے دنیا میں پتا تھا کہ میرا رزلٹ کارڈ مجھے ملنے والا ہے. تو یہ درست آپ نے نشاندہی فرمائی کہ سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ گہنا گئی ہے, یہ کرپٹ ہو گئی ہے. اچھا, آپ نے شروع میں بات کرتے ہوئے ایک چیز کا ذکر کیا تھا کارٹونز کا, اور آپ نے کہا تھا کہ یہ کارٹون جو ہوتے ہیں ریالٹی نہیں ہوتی, ابھی کچھ ہے, آپ اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں, کوئی کارٹون ہے. تو میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل کافی ادارے, اسلامک میڈیا ہاؤسز بچوں کے لیے ڈفرینٹ کارٹونز بنا رہے ہیں. بچوں کی ٹینڈنسی ہوتی ہے دیکھنے کی, یا کہہ لیں کہ ہر طرف یہی چل رہا ہے. اب یہ ہے کہ ان کے پاس یا تو ٹام اینڈ جیری یا ان کے فضول کارٹونز ملیں جو یہ مغربی یا نان مسلم میڈیا ہاؤسز بناتے ہیں, یا ہم جو اسلامک میڈیا ہاؤسز بنا رہے ہیں اس میں وہ اسلامک نام رکھتے ہیں, کسی اسلامک کانسیپٹ پہ بات کرتے ہیں, کبھی کلیننس پہ بات کرتے ہیں, کبھی اچھے اخلاق پہ بات کرتے ہیں. تو وہ اسلامک کارٹونز کو دیکھنے کے بارے میں, بچوں کو دکھانے کے بارے میں آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ ایک بہت بڑا پاورفل میڈیا تو ہے, اور میڈیم آف انسٹرکشن جب ہم کہتے ہیں تو کارٹون بچوں کے لیے ایک سائیکولوجیکلی پتہ نہیں اس کے اندر کیا رکھا ہے, لوگوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس کو بنایا ہے,
اور اینیمیٹڈ فلمیں جتنی بھی اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ حقیقی فلموں کی بجائے اینیمیشن جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, بڑے لوگوں کو بھی. تو اس کے اندر بہرحال سائیکولوجیکلی کوئی بات ایسی ہے جس میں اٹریکشن ہے. اس اٹریکشن کو ہم یوز کر رہے ہیں پازیٹیو میسج دینے کے لیے کہ پازیٹیو میسج چلا جائے. ایک نیگیٹو میسج کے لیے تو وہ یوز ہو ہی رہا ہے, تو ہم پازیٹیو میسج کے لیے یوز کیوں نہ کریں. اس خیال کے تحت اور اس تصور پر میرا خیال ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. لوگ جو جتنا کام کر رہے ہیں کارٹونز وغیرہ کے ذریعے, وہ ایک گویا یوں کہہ لیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو 100% نیگیٹو اثرات دے رہی ہے. اس کے مقابلے میں گویا آپ ایک ایسی چیز لے کے آ رہے ہیں جس کے کچھ پازیٹیو اثرات بھی ہوں. یہ صرف اس حد تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وگرنہ کارٹون ہی ہے. اس کو دیکھ کر انسان جب غیر حقیقی ایک نفسیاتی اپروچ بنتی ہے, اس کو آپ کم نہیں کر سکتے. اور وہ بھلے ڈرامے ہوں, بھلے وہ فلم ہو, بھلے وہ کوئی بھی چیز ہو, جب اس کے اندر ایک خاص قسم کا جھوٹ شامل ہوتا ہے اور خاص قسم کی ایک سٹوری ڈرامہ وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے, تو اس ڈرامے کو آپ جب اپنی زندگی پہ منطبق کرتے ہیں تو ایک غیر حقیقی اپروچ ضرور پیدا ہوتی ہے. اور وہ جو غیر حقیقی اپروچ ہے, دیکھیں میرے بچے چھوٹے تھے تو میرے بڑے بھائی کا بیٹا اور میرا بیٹا تقریباً ہم عمر تھے, تو انہوں نے جب چھوٹے ہی تھے تو انہوں نے گاڑی ایسے ہی بچے چلانا سیکھ جاتے ہیں تو گلی میں ہی نا تھوڑا سا لے کے نکل گئے. تو میرے بھائی آئے ہوئے تھے تو ایک دن نا دونوں بچے اپنی اپنی گاڑیاں لے کے نکل گئے اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں نے جا کے پوچھا بھی کیا ہوا. دونوں نے یوں کر کے گاڑی ماری, آپس میں مار دی. آپس میں سوچ سمجھ کے ماری. تو میں نے جب ان سے پوچھا, چھوٹے تھے, میں نے پوچھا کیوں ماری. کہتے ہم نے سوچا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کارٹون میں دیکھتے تھے نا, گاڑی لگتی ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور دوبارہ گاڑی پھر بن جاتی ہے. یہ ایسی حرکت سے ڈاکٹر صاحب میں نے بھی بچپن میں کی تھی. میں نے کارٹون نہیں, پتہ نہیں کوئی دیکھا ہی ہوگا, کوئی دیکھا ہی ہوگا. وہ میں نے اپنے گھر میں ایک جگہ ایک کمرہ خالی تھا, تو میں نے وہاں پہ نا لائٹر کہیں سے لیا اور لائٹر لے کے وہاں کچھ ہی پڑی ہوئی تھی, اس کو آگ لگا دی پتہ کرنے کے لیے بھلا کیا ہوتا ہے. اب تھوڑی سی پہلی تو میں تو ڈر کے مارے بھاگ گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. وہ ایک اسٹور روم تھا سائڈ پہ. استغفر. شام میں کھیل کود کے اپنے کزن دوستوں سے جب واپس آیا, یہ بات ہے جب میرے خیال ہے 8-9 سال کا عمر, پھر جو والد صاحب نے میرے آگ لگائی, میری کھچائی کی اور ڈاٹا اور جو بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا اپنی پیار محبت میں. تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ وہ آگ کہاں پہنچ گئی تھی, پورا کمرہ ہی بھسم ہو گیا تھا. تو بس اصل بات یہ ہے کہ بچوں کو حقیقت کے قریب رکھ کے جو آپ میسج کنوے کریں گے نا, وہ ان کی زندگی میں سنجیدگی پیدا کرے گا. جب آپ حقیقت سے دور رکھ کے ان کو جتنا مرضی سمجھائیں گے اور جتنا مرضی میسج کنوے کریں گے, آپ پازیٹیوٹی تو لا سکتے ہیں. یوں کہہ لیجئے جیسے ہم نے کارٹون کی بات کی, تو ایک نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدل سکتے ہیں, لیکن اس کے جو اصل اثرات ہیں جو انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے میں ضروری تھے, ان کو نہیں آپ روک سکتے کہ وہ کیوں غیر حقیقی اپروچ اس کے اندر پیدا کر رہے ہیں. ظاہر جب آپ ان کو کارٹون دکھائیں گے تو اسی طرح کی اپروچ پیدا ہوگی. اور جو لوگ بھی بچپن سے لے کر دیکھیں, ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا تھا, اب تو خیر ہمارے جیسا وہ ہماری طرح بوڑھا ہو گیا, ابھی ہے موجود, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. وہ بچپن میں وہ کہا کرتا تھا مجھے فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے. لہذا وہ اس دور میں VCR ہوتے تھے, تو گاؤں میں جہاں بھی VCR کسی کے گھر آنا تو اس نے جا کے وہاں سب سے پہلے اس نے بیٹھے ہونا, تو ساتھ ساتھ اس نے فلم دیکھتے جانا ہے. ساتھ ساتھ کوئی غلط سین آنا ہے تو اس نے کہنا استغفر اللہ, توبہ, استغفر اللہ, اور یہ کرتے جانا. بس شوق ہے. میں نے اچھا جیسے جیسے اب دیکھتا جاتا ہے اس کو لت بڑھتی جاتی ہے, اور وہ اس کی پوری زندگی اس طرح کی بن گئی. گاؤں والے جو ہے نا اس کا نام حاجی رکھ دیا کہ یہ بڑے حاجی صاحب ہیں, فلم جا کے ضرور دیکھتے ہیں اور ساتھ استغفر اللہ اور توبہ توبہ. دیکھیں ایک نفسیات کیسی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ نیکی کا تصور بھی ساتھ ہے, توبہ بھی ہے, لیکن ساتھ میں نے وہ ضرور دیکھنا ہے. تو جس بچے کو آپ کارٹون, ماں جو ہے کارٹون لگا کے بٹھا دیتی ہے کہ یہ کارٹون دیکھے, اور وہ کارٹون کو غور سے دیکھتا ہے, اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے کیا خیال اس کی شخصیت پہ اثر انداز نہیں ہو رہا. یعنی فرائڈ نے تو یہ کہا تھا کہ پہلے 5 سال بچے کے جو ہے نا اسی میں سب کچھ ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کوئی نئی چیز نہیں بچہ سیکھتا, وہ پہلے 5 سال میں سیکھ چکا ہوتا ہے. ہم پہلے 5 سال بچے کو کارٹون دکھا کے اور بہلا پھسلا کے ہم کہتے ہیں کہ بچہ کم از کم ہمیں تنگ نہ کرے.
تھوڑا سا وہ بچہ جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم اس کو جو تربیت والدین کے ذمے تھی ہم اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, پلے گروپ میں ہی بھیج دیتے ہیں. پلے گروپ بھی گیا, نرسری بھی گئی, وہ KG1 تک پہنچتے 2-3 سال لگ جاتے ہیں. اور وہ کام سارا جو والدین نے کرنا تھا ہم کسی اور اسکول کے ذمہ. اب اسکول والے کو کیا ضرورت ہے, اس نے تو فیس لینی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے بچے کی شخصیت بنانے کی. وہ بچے کی جتنی شخصیت بنتی ہے وہ کہتے ہیں والدین کی ذمہ داری, والدین سمجھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. وہ ایسے شخصیت ڈیولپ ہوتے ہوتے پھر دنیا کی دوڑ, مادیت, پھر یہ ایک کریز نمبروں کا, پھر تھوڑے سے بھی نمبر کم ہوتے ہیں تو بچے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ پریشانیاں پھر آہستہ آہستہ اس نسل کو میرے خیال میں خراب کر رہی ہیں. اور یہ جو گیو اپ کر دینا ہے نا, آپ بھی تھوڑا سا مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے کہ جو گیو اپ کر دینا ہے نا, یہ اس نسل کے اندر ایک بنیادی فیکٹر ہے جو بھلے وہ یورپ کا ہو اور بھلے وہ ایشیا کا ہو اور بھلے وہ امریکہ کا ہو, نئی نسل کے اندر محنت کا جذبہ ہے لیکن ایک سرٹن پوائنٹ آئے گا اس کے بعد وہ کہے گا میرے سے نہیں ہوتا. اور یہ سب کے اندر ہے. اور یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا, میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کو یہ کارٹون نسل ہے اس لیے ایسا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال اس نسل کے اندر یہ جو ہماری اگلی نسل, ہماری اگلی جنریشن, جن کو یہ جنریشن زی اور پھر اس کے بعد جنریشن الفا, ان لوگوں کے اندر ایک گیو اپ کر دینا بڑی ان کے اندر خصوصیت ہے اور بڑی ان کے اندر خصوصیات ہیں. لیکن گیو اپ کر دینے کی خصوصیت مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر مشترکہ ہے. ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر آ کے یہ گیو اپ کرتے ہیں تو اسی طرح کبھی زندگی کو گیو اپ کرنے کا بھی ان کو خیال آ جاتا ہے تو وہ خودکشی پہ آ جاتے ہیں. ہمارے خاندان میں ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں پتا مارنا. یعنی کوئی کام کرنا ہے نا تو آپ جان مطلب لگ جانا ہے اس کے پیچھے, کسی بھی طرح لگے رہو. تو وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں پتا نہیں مارا تم نے. یعنی شیخ میں نا ایک مثال میں دیتا ہوتا ہوں, میرا دل نہیں کرتا یہ میں مثال دوں, کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو بھیجا نیو کیمپس سے اردو بازار, ایک بک لینی تھی یا جو بھی تھی. اس کو میں نے کہا کہ تم ایسے کرو, گاڑی ادھر کھڑی کر دو اور تم چلے جاؤ بس پہ, تو آسانی سے چلے جاؤ. اس نے کہا نہیں کہ میں گاڑی پہ جاتا ہوں. وڈ یو بلیو کہ تب اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا, کم تھی, آج سے کوئی 10 سال پرانی بات ہے یا شاید 15 سال پرانی بات. وہ 2.5 گھنٹے بعد واپس آ گیا اور اس نے کہا مجھے اردو بازار نہیں ملا. اردو بازار نہیں ملا. اب آپ بیٹھ کے سوچیں کہ جب اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اب اردو بازار نہیں مل رہا تو میں جاتا ہوں واپس, تو کیا خیال ہے کہ اردو بازار کہیں کھسک گیا تھا؟ یہ جنریشن زی الفا ہے. زی ہے, حالیہ واقعہ. ہاں جی. اور وہ اردو بازار اس کو نہیں ملا اور وہ واپس آ گیا ہے کہ اردو بازار نہیں ملا. اب آپ بیٹھ کے سوچیں کہ یہ ڈیسیژن جب اس نے لیا کہ اردو بازار نہیں ملا مجھے واپس چلا جانا چاہیے, یہ کس لیے لیا؟ ایک سرٹن پوائنٹ پہ دقت اتنی تھی کہ وہ آگے نہیں جا سکا تو اس نے کہا چھوڑ دیں. تو یہ میں کہتا ہوں محنت میں کمی نہیں ہے, محنت کرتے ہیں لیکن سرٹن پوائنٹ وہ کسی کا پوائنٹ یہاں آ جاتا ہے, کسی کا وہاں آ جاتا ہے, بریک ہو جاتے ہیں. ہمیں جو والدین نے سکھایا تھا یا ہم نے جو سیکھا تھا یا ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا, ہمیں جو سکھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بس لگے رہنا ہے اور اپنی پوری جان مار دینی, جس کو آپ نے پتا مارنا کہا, تو اس کا رزلٹ جو ہے اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے. تو یہ بہرحال ایک فرق ہے جس نے میرے خیال میں تعلیمی اداروں کے اندر پھر وہ تعلیم نہ رہی جس نے کریکٹر بلڈنگ کرنی تھی, وہ بھی نہیں ہے. وہاں پہ صرف اور صرف اساتذہ کو بھی اپنی جو فیلڈ کے اندر جس فیلڈ میں وہ پڑھا رہے ہیں زندگی کے ساتھ تو اس فیلڈ کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام جب سے اسلامیات بنا تو یہ بھی زندگی سے نکل گیا. اس کا تعلق تھا جو میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے اس کی زندگی کے ساتھ بھی, جو انجینئرنگ پڑھ رہا ہے اس کی زندگی کے ساتھ بھی, جو انگلش پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ بھی, سب کی زندگی کے ساتھ تعلق تھا. اس نے زندگی بنانی تھی, یہ اسلامیات بن گیا, یہ ان کے ایٹ پار آ گیا, برابر ایک سبجیکٹ بن گیا. لہذا ایک تو اس کی تنزلی ہوئی جس کو ہم نے ترقی سمجھا کہ یہ سبجیکٹ بن گیا, اس کی ڈگری جو ہے وہ اب دوسری ڈگریوں کے برابر ہو جائے گی. ہم نے بغلیں بجائیں کہ بڑا اچھا ہوا, حالانکہ ہماری اسلام زندگیوں سے نکل گیا. ایک نقصان یہ ہوا کہ اس کی تنزلی ہوئی, جس کا سب کے ساتھ تعلق تھا بھی ان کے برابر آ گیا. دوسرا یہ نقصان ہوا
کہ یہ زندگیوں سے نکل گیا. جس طرح کیمسٹری پڑھنے والے کی زندگی میں کیمسٹری کا ہونا ضروری نہیں اور میتھ پڑھنے والے کی زندگی میں میتھ ہونا ضروری نہیں, اسی طرح اسلامیات پڑھنے اور پڑھانے والے کی زندگی میں بھی اسلامیات ہونا ضروری نہیں رہا. ایک سبجیکٹ بن گیا, ایک سبجیکٹ بن گیا, کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیز ڈاکٹر صاحب میں نے وہاں بھی نوٹ کی. میرے بچے اسلامک اسکولز میں پڑھے تو میں نے وہاں ایک چیز نوٹ کی کہ وہ کیا کر رہے تھے. اسلامک اسکول کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی بچوں کو آپ حفظ تو کرائیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ ان کو میتھس انگلش وغیرہ میں بھی لے کے چلیں گے تاکہ وہ ایٹ پار رہیں, یعنی ایک لیول تک رہیں, اور پھر تو حفظ ختم ہو جائے تو پھر یہ آ جائیں. تو میں وہاں میں نے جب ڈالا اور 2-3 سال میں نے آبزرو کیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن حفظ ایک سبجیکٹ ہے جس کی کلاس 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, پھر میتھس کی کلاس 45 منٹس کی ہوتی ہے, انگلش کی 45 منٹس کی ہوتی ہے, سائنس کی 45 منٹ. اب بچہ کیا کر رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. اس کی وجہ سے وہ جو اس کے ذہن میں ایک حفظ کی اہمیت, اس کا شوق اور اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کم ہو گئی. اس نے کہا میں تو سبجیکٹ کر رہا ہوں. اب نہ اس طرح اس کو یاد کر رہے سے حفظ کا بچہ مدرسے میں سبقی پڑھتا ہے اور یہ وہ کرتے ہوں گی تو ساری چیزیں وہاں پر تھیں, لیکن وہ جو ایک اہمیت ہوتی ہے ذہن میں تو برابر ہیں. پھر جب میں نے یہ دیکھا اور میں دیکھا کوالٹی امپروو نہیں ہو رہی ہے, پروڈیوس نہیں ہو رہی, تو پھر میں نے اپنے بچوں کو وہاں سے اٹھایا اور میں نے کہا بھائی فل ٹائم حفظ ہوگا, اور جب حفظ ہوگا نا تو ہم آزاد ہو میری طرف سے, شام میں آ کے جو کرنا ہے کھیلو کودو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2-3 سال تمہاری چھٹی ہے, بس تم نے صرف حفظ کرنا سمجھ, اور تم کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کر رہے بیٹا, تم اس دنیا کا سب سے زبردست کام کر رہے ہو جو کوئی اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے, قرآن حفظ کرنا. تو تم اب میں نے جب وہاں ڈالا تو الحمدللہ انہوں نے کر بھی لیا, کوالٹی بھی پروڈیوس ہو گئی, اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھ جو بچے تھے جو اسکول میں تھے ان کے ساتھ 2-3 سال ٹیوشن لے کر ان کے ایٹ پار بھی آ گیا, کوئی ان سے آگے بھی نکل گیا. تو یہ آپ کی بات بڑی زبردست ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی, ماشاءاللہ. استاد جس کی زندگی میں اسلام تھا وہ اپنے بچوں کی زندگی میں اسلام لانے کی کوشش بھی کرتا تھا اور ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتا تھا. یہ ایک پوری چین تھی, اب وہ ختم ہو گئی. اب استاد ہمارے جیسے وہ لوگ جن کی زندگیوں میں دین ہے ہی نہیں وہ اسلامیات پڑھا رہے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں. پبلک سروس کمیشن کا ایگزام تھا لیکچرشپ کا, اور ایک کینڈیڈیٹ آیا, یہ اس کینڈیڈیٹ نے مجھے خود بتایا. تو اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں, اسلامیات کے لیکچرر کا انٹرویو دینے آیا. تو انہوں نے کہا جی آپ مسلمان ہیں؟ وہ کہتا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا ثابت کریں کہ آپ مسلمان ہیں. اس کا پورا انٹرویو اس سوال کے گرد گھوما کہ آپ ثابت کریں کہ آپ مسلمان ہیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی زندگی میں اسلام نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی, نہ اس کی اپیرنس میں تھی, نہ اس کی گفتگو میں تھی, نہ اس کی باتوں میں تھی. بہرحال وہ اپنی, چونکہ سٹینڈرڈ تو یہی ہے نا کہ آپ ایک اچھا بولنے والا ہے اور اس کے پاس ریلیونٹ ڈگریز ہیں, تو بس وہ لیکچر لگ گیا. اور اب بھی وہ مطلب میرا جونیئر تھا اور ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچا ہوا ہے. اس نے ساری زندگی اسلامیات پڑھائی ہے لیکن وہ خود ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا تب تھا. یہی میرا اگلا سوال تھا. وہ سوال یہ تھا کہ اہل مدارس یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ سے دینی علوم حاصل کرنے والے روحانیت اور تقوی سے خالی ہوتے ہیں. انفیکٹ میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ میں نے ایک دفعہ کچھ علماء آئے ہوئے تھے, ینگ علماء تھے, لیکن بہرحال چونکہ عالم دین ہے, فارغ ہیں, تو عمر میں ہم سے چھوٹے تھے, ان کا اکرام کرنا چاہیے. میرا بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جی میں اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا اب مدرسے کا ایک مہاد ہے, یہ جامعہ بکر میں پڑھتا ہے, مہاد کمپلیٹ ہو رہا ہے, اب یہ کلیہ کریں گے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے سعودی یونیورسٹیز میں بھی اپلائی کیا ہوا ایڈمیشن کے لیے. تو اب میں نے ان سے کہا کہ بیٹا اگر تو آپ نے آرڈینری بننا ہے ٹھیک ہے, آپ یا تو کلیہ کرو یا وہاں کے انتظار کرو, لیکن اگر آپ نے ایکسٹرا آرڈینری بننا ہے تو کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا. ایکسٹرا یہ ہے کہ یا تو آپ صبح مدرسے جائیں, کلیہ کرتے رہیں جب تک آپ کا وہاں سے ایڈمیشن نہیں آتا سعودی کسی جامعہ سے, اور شام میں آپ کسی ایوننگ یونیورسٹی سے جا کے کوئی بیچلرس پروگرام کریں. اچھا, میں نے کہا جی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگے جی آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں, یہ تو یونیورسٹی جا کے تو اس بچے کا جو ذہن ہے نا وہ بالکل منتشر ہو جائے گا, وہ تو پھر دین سے دور ہو جائے گا, وہاں تو الحاد ہے, وہاں تو یہ ہے اور وہاں تو وہ ہے. تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی ہے اہل مدارس کے کہ جب لوگ یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ سے جا کے پڑھتے ہیں, میں تو خیر ابھی میرے جو پہلا سوال تھا وہ تو اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں تھا کہ کوئی ایم اے اسلامک اسٹڈیز کر لے, بی اے اسلامک اسٹڈیز کر لے, پی ایچ ڈی کر لے, ایم فل کر لے.
کہ جب وہاں جاتے ہیں تو یونیورسٹیز میں جا کے تقویٰ روحانیت سب چلی جاتی ہے، اور جو دینی علوم بھی حاصل کرتے ہیں وہ بھی روحانیت سے خالی ہوتے ہیں، روح سے خالی ہوتے ہیں، وہ صرف ایک ڈگری ہوتی ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ دیکھیں، جب ہم اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں نا، تو میں تو یہ برملا یہ بات کہتا ہوں کہ علم یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، علم مدارس میں ہے، لیکن وی این یونیورسٹی میں ہے. ویژن، اوکے، جو اپلیکیبلٹی آف نالج ہے نا، وہ بچہ یونیورسٹی میں جا کے سیکھتا ہے. لہذا ایک بچہ جس نے بی ایس اسلامک اسٹڈیز کیا ہے یا اس نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا ہے، اس کے پاس ویژن کے اعتبار سے بہت وہ بیٹر سچویشن میں ہوگا ایز کمپیئر ٹو مدرسہ طالب علم. لیکن یہ جو روحانیت کی والی بات ہے، یہ اصل میں ایک علم کی روحانیت ہے، ایک علم کا ایک اپنا تقدس ہے. وہ بہرحال یہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے اندر چونکہ ماحول بہرحال اثر کرتا ہے، اور یونیورسٹیوں میں خاص طور پہ جب ہم آج کل کی یونیورسٹیوں کی بات کرتے ہیں تو یونیورسٹیاں تو مخلوط ماحول رکھتی ہیں، اور چاہے آپ اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہوں، آپ تو مخلوط ماحول میں ہیں. تو مخلوط ماحول کے بارے میں میں نے 35.5 سال سروس کی ہے، اور میری پڑھی لکھی یعنی کنسیڈرڈ اوپینین جس کو کہتے ہیں پڑھی لکھی رائے یہ ہے کہ مخلوط ماحول کی ایک نحوست ہوتی ہے، اور وہ ہر شخص پر پڑتی ہے، بھلے وہ استاد ہو بھلے وہ شاگرد ہو، اور وہ اس نحوست سے بچ نہیں سکتا. کسی کو تھوڑی متاثر کرتی ہے، کسی کو زیادہ متاثر کرتی ہے، لیکن متاثر ضرور کرتی ہے. اس لیے جس کسی نے یہ تبصرہ کیا ہے اس نے ٹھیک کیا ہے. مدارس سے علم حاصل کرنا چاہیے. مدارس کا علم اور یونیورسٹیوں کا وین اگر یہ ملے گا نا، سبحان اللہ، تو پھر ہمیں افراد کار ملیں گے جو معاشرے کے اندر تبدیلی کا باعث بنیں گے. ایسے افراد کار جن کی خوشبو ہوگی، وہ ضروری ہے. وہ ہمیں نہیں مل رہے. جو مدرسے سے بچے نکلتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشنز تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، تو جو لوگ وہاں سے نکلتے ہیں وہ مدارس کے لیے تو فٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت سی جگہوں پہ فٹ نہیں ہوتے. اس لیے نہیں فٹ ہوتے کہ وہ ایک خاص ماحول میں بات کرنے کا ان کو ایک سلیقہ ہوتا ہے، بات سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن وہ جو یونیورسٹیوں کا وین ہے، میرے خیال میں وہ رول پلے کرتا ہے اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے. لیکن جب آپ باقی علوم کی بات کرتے ہیں تو باقی علوم کے بارے میں تو ایک بہت سیدھی سی بات ہے کہ مغرب نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے کہ چاہے یہ جو جتنی بیسک سائنسز ہیں، یہ اس میں سے کوئی بھی سائنس پڑھنا غلط نہیں ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ صرف یہ کیا ہے کہ اس میں سے خدا کا تصور مائنس کر دیا ہے، بس، اور تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں سیکولرائز کر دیے ہیں. اگر ان کے اندر خدا کا تصور موجود ہو تو یہ سارے مضامین تو بہترین چیز ہیں. یہ پڑھنے سے تو آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے ذریعے سے تو آپ یعنی کائنات کی تفہیم کے ذریعے سے آپ قرآن کی تفہیم تک پہنچتے ہیں. کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی آپ خالق تک پہنچتے ہیں، اور قرآن کے اوپر غور و فکر کر کے بھی آپ خالق تک پہنچتے ہیں. لہٰذا وہ جو کانسیپٹ تھا اولو الالباب کا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کے اوپر جو تفکر کرنا ہے اور ایکسپلوریشن اور ایکسپلینیشن آف نالج کرنی ہے، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کرنی ہے. جب آپ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کریں گے تو پھر ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی، اور پوری کائنات کا نظام کیا اپنا انجام کی بھی فکر لاحق ہو جائے گی. تو پھر بندہ کیا اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اور اگر یہ نہیں ہے تو مائنس کر کے اللہ کی یاد کو آپ جتنے مرضی علوم پڑھتے جائیں گے، اس میں یہ روحانیت کیا، آپ کو تو یہ نشانیاں بھی توحید کی نہیں لگیں گی، آپ کو یہ اور طرف لے جائے گی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جزوی طور پر ان صاحب کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کو یہ رائے دی. لیکن اب بات یہ ہے کہ اب ایک بچہ جو مدرسے سے فارغ ہوا ہے، اب آپ نے یہ بات بھی ساتھ ساتھ کہی کہ جب ہم مدارس کی طرف دیکھتے ہیں تو علوم کے اعتبار سے تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. روحانیت بھی وہاں ہے، علم بھی وہاں ہے، تقوی کی پرورش بھی وہاں ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اس کا ویژن نہیں. اب وہ لڑکا اگر مدرسے میں ہی رہے اور مدرسے کی دنیا میں ہی رہے، مدرسے سے نکلے پھر یونیورسٹی جائے، جی، تو مدرسے سے نکل کے چلا جائے اور یونیورسٹی جا کے ایم فل پی ایچ ڈی کرے، بالکل بالکل، اور اس سے اس کا ویژن بالکل وہ ہوگا، کلیئر اس کو ہوگا، لوگوں کافی کے حد بارے تک میں بہتر جانکاری ہوگا. ہوگی،
عرف کے بارے میں پتہ چلے گا، تاکہ اسی اعتبار سے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. دیکھیں کاشف بھائی، آپ صرف اپنا نالج جو ہے نا وہ شیئر کرنا شروع کر دیں. یہ جو اصطلاح ہے نا نالج شیئرنگ، اس سے آپ کا وی این کھلتا ہے. مثال کے طور پہ میں لاس اینجلس میں ایک کانفرنس میں تھا، ایک ایکڈیمک کانفرنس یونیورسٹی کی. کسی ٹاپک پہ میری بات تھی، کوئی جینڈر کا کوئی ٹاپک تھا. تو جیسے مولویوں کو عادت پڑی ہوتی ہے، ہم مولویوں کو الحمدللہ کہ ہم ہر بات قرآن کی آیت سے شروع کرتے ہیں. تو میں نے شروع میں آیت پڑھ لی، یہ جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جینڈر ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور میں نے اس کی بنیاد کے طور پر وہ آیت میں نے پڑھ لی اور اس کی میں نے ٹرانسلیشن کی. اور جب میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی تو پریزنٹیشن میری ختم ہو گئی. وہ تو میں نے ایسی آیت پڑھی تھی. تو جو ہی پریزنٹیشن ختم ہوئی، کوسچن آنسر سیشن شروع ہوا، تو ایک لڑکی اٹھی، اس نے اپنا تعارف کروایا. وہ ہارورڈ یونیورسٹی کی اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ تھی. دیکھنے میں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ بالکل ویسٹرنائزڈ بچی تھی. تو اس نے جو بتایا کہ میں اسلامک، اس نے مجھے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا اور اس سے حوا کو پیدا کیا؟ آپ نے کس بنیاد پر کہا؟ اچھا، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کوسچن بھی ہو سکتا ہے. اور اس نے مجھے وہ دلائل، اس کے بعد لیپ ٹاپ تھا، یوں وہ نکالتی تھی اسی وقت. تو اس نے میرے ساتھ اس قدر ڈسکشن اس ایشو کے اوپر کی کہ پہلے اماں حوا پیدا ہوئی ہیں یا پہلے بابا آدم پیدا ہوئے ہیں. میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا. اب یہ آیت اس کو وہاں سنانے سے، اس کو نالج، میں یہ کہہ رہا تھا نالج شیئرنگ سے ایک ایسی ڈسکشن میں نے جو زندگی میں کبھی سوچی نہیں تھی، اور وہ ڈسکشن ہوئی. اور پھر اس نے میری جان نہیں چھوڑی. وہ ٹائم ختم ہو گیا اور اس نے کہا کہ ماڈریٹر نے کہا ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا. پھر وہ لنچ بریک میں پھر آ کے میری ٹیبل پہ بیٹھ گئی اور اس نے میری جان نہیں چھوڑی جب تک کہ میں نے اس کو پوری طرح مطمئن نہیں کیا. اور ایک اتنی لمبی ڈسکشن کریٹ ہوئی کہ جو صرف آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں نا کسی اور کو، کسی اور ماحول میں جا کے کسی اور کو انٹریکٹ کرتے ہیں، تو آپ کی خود اپنا ویژن کلیئر ہوتا ہے. آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے آپ کتنے پانی میں ہیں، وہ کہاں ہیں. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے مجھے بھی پڑھنا پڑا. میں نے بعد میں آ کے بھی پڑھا، اس کو میں نے مطمئن کیا یا جیسے بھی کیا. بعد میں نے خود پڑھا اس ایشو کو کہ کیا اس کے اوپر لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ ہوا پہلے پیدا ہوئی ہے، اور کس بنیاد پر ہم کہیں گے کہ آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے. حالانکہ وہ جو اس عربیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نفس جو ہے، جان ہے، وہ ہوا بھی ہو سکتی ہیں، بابا آدم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو کہنے کی میری بات تھی کہ جب آپ نالج شیئرنگ کرتے ہیں تو آپ کا وی این کلیئر ہوتا ہے. مدرسہ یونیورسٹی کے ساتھ جب اپنا نالج شیئر کرے گا نا تو وی این کلیئر ہوگا اور چیزیں آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہوں گی. اور جب آپ ایک خاص دائرے میں بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کبھی بھی کلیئر نہیں ہو سکتے. وہاں تو وہ آپ کو وہی سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں کسی نے آیت سننی ہے تو اس نے وہی مفہوم سمجھنا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. لہذا وہاں تو آپ کو نہ کوئی سوال اٹھنا ہے، نہ کوئی بات ہونی ہے. تو آپ کسی ایسے ماحول میں جائیں گے جہاں سوال اٹھتا ہے تو پھر آپ کو آئندہ بات کرنے کا سلیقہ بھی آئے گا اور آئندہ آپ کانشیس بھی ہوں گے کہ اس طرح کے کوسچنز بھی آ سکتے ہیں. وہ ہارورڈ یونیورسٹی کی اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ تھی. دیکھنے میں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ بالکل ویسٹرنائزڈ بچی تھی. تو اس نے جو بتایا کہ میں اسلامک، اس نے مجھے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا اور اس سے حوا کو پیدا کیا؟ آپ نے کس بنیاد پر کہا؟ اچھا، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کوسچن بھی ہو سکتا ہے. اور اس نے مجھے وہ دلائل، اس کے بعد لیپ ٹاپ تھا، یوں وہ نکالتی تھی اسی وقت. تو اس نے میرے ساتھ اس قدر ڈسکشن اس ایشو کے اوپر کی کہ پہلے اماں حوا پیدا ہوئی ہیں یا پہلے بابا آدم پیدا ہوئے ہیں. میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا. سے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، اسی سے ایک سوال ہے. وہ لفظ یہ ہے کہ آپ نے کہا جی ہم مولوی جب شروع ہوتے ہیں تو پہلے قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں، ہماری ایک عادت ہے. سوال یہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ ایک بڑے علمی خانواتے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اکابرین کو اور آپ کے جو بڑے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان سے قبول فرمائے، آپ سے بھی قبول فرمائے. آپ نے مدارس میں رہتے ہوئے، مدارس جا کر دین کی دعوت کا کام کے سامنے، یونیورسٹی میں جا کر دین کی دعوت یا دینی تعلیم پڑھانے کو
کیوں پسند کیا یا چوز کیا؟ آپ مدارس کی دنیا میں رہتے، وہیں دین کی تعلیم دیتے؟ دیکھیں یہ چوز تو وہ کرتا ہے جو پلان کرتا ہے، میں نے تو کچھ پلان نہیں کیا، مجھے تو میری زندگی اللہ نے پلان کی ہے. اور یہ جو بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، تو یہ اصل میں ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی صرف یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہوا، ہر ایک کے ارادے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میری پلاننگ فیل ہو رہی ہے اور کوئی اور پلاننگ ہے جو پوری ہو رہی ہے. ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے، تو اس کو پہچانتا کوئی ہے کہ یہ پلاننگ دراصل میرے اللہ کی پلاننگ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی اب تک جو گزری ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی پلاننگ کے تحت گزری ہے، میری پلاننگ کے تحت نہیں گزری. تو مجھے یونیورسٹی میں لے کے گیا تو اللہ تعالیٰ لے کے گیا. کیسے گیا؟ میں اپنی بائی چوائس گیا ہی نہیں ہوں. مجھے کوئی ایسی کبھی پلاننگ کی ہی نہیں تھی کہ میں نے یونیورسٹی میں جا کے پڑھانا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا. حتیٰ کہ جس دن میں انٹرویو دینے کے لیے گیا ہوا تھا اس دن بھی میں نے یہ سوچ کے نہیں گیا تھا کہ میں نے انٹرویو دینا ہے. اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ اتفاقات ہیں جو میری نظر میں اور دنیا کی نظر میں اتفاقات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتفاقات نہیں ہیں، اللہ کی پلاننگ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ لے گیا. رہ کی بات یہ کہ فائدہ نقصان، کہ میں مدرسے میں رہتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنی خدمت اللہ نے مجھ سے لی یونیورسٹی کے اندر، میں شاید مدرسے میں رہتا تو میں اتنی خدمت نہ کر سکتا. میرا دائرہ محدود رہتا خدمت کا اگر میں مدرسے میں رہتا. میں نے خود چوائس، یعنی یہ میری اپنی چوائس نہیں ہے، یہ اللہ کی چوائس ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آئی ایم اے ٹیچر بائی چوائس، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی واز اے ٹیچر بائی چانس. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میری پلاننگ ہی نہیں تھی، اور میں سارا کچھ یہ بائی چانس ہوا. بائی چانس یہ کہ میرے خیال میں وہ چانس تھا، اللہ کی پلاننگ تھی اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وسیع طور پر اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لی، وہاں کتاب و سنت بتانے والا کوئی نہیں ہے، مدرسے میں کتاب و سنت بتانے والے بہت ہیں. اس اعتبار سے میرے خیال میں بچے جب آتے ہیں نا ایم فل میں، ہمارے مدارس کے بچے، تو ایم فل میں پی ایچ ڈی میں، تو میں پہلی کلاس میں پوچھا کرتا تھا کہ بتائیں آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو سب کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو پھر آخر پہ میں ان کو کہتا تھا کہ کم از کم اپنی زندگی میں اتنا تیقن تو پیدا کریں، اتنا کانفیڈنس تو پیدا کریں، سچ تو بول لیا کریں. میں نے کہا آپ میں سے کوئی بندہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے آیا، اس لیے کہ علم جو آپ مدارس سے حاصل کر چکے ہیں اس کے بعد علم کوئی نہیں ہے. آپ ڈگری کے لیے آئے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ میں ڈگری کے لیے آیا ہوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ادنا مقصد ہے. نہیں، یہ بھی بہت اعلیٰ مقصد ہے. اگر آپ وہ کاغذ کا ٹکڑا، میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے بہت زیادہ علم والے اور بہت زیادہ تقوی والے وہ وہاں یونیورسٹی میں جا کے نہیں پڑھا سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. لہذا اگر اس کاغذ کے ٹکڑے سے آپ کا ایک میدان کھلتا ہے، آپ کو ایک کمپلسری آڈینس وہ ملتی ہے جو مکس آڈینس ہے، جو مدرسے میں آپ کو نہیں مل سکتی. تو میرے خیال میں وہ کاغذ کا ٹکڑا اگر اس نیت سے حاصل کیا جائے کہ میں اس آڈینس میں اللہ کے دین کا پیغام، کتاب و سنت کا پیغام پہنچا سکوں گا جو میں اس کاغذ کے بغیر نہیں پہنچا سکتا، تو میرے خیال اس ڈگری کی اہمیت بھی شرعی ہو جاتی ہے، اور اس کو حاصل کرنا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ اگر یہ نیت یہ ہوگی. تو اس لیے میں تو ہمیشہ بچوں کو یہ سمجھاتا ہوں جو مدارس سے خاص طور پہ آتے ہیں کہ آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اوپن کر دے گا. دیکھیں، اسلامیات کی ڈگری ہو، انگلش اور عربی یہ آتے ہوں، دونوں زبانوں پہ عبور ہو، اس وقت بھی پوری دنیا کھلی ہے اسلامیات کے سبجیکٹ کے لیے. اگر اس کے پاس ڈگریاں ہیں اور اس کے پاس یہ دونوں زبانوں پر عبور ہے، تو اس وقت پوری دنیا. اور آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ آپ سرچ کر کے دیکھیں، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں تو کم، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں 90% ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اسلامیات پڑھانے والے مسلمان نہیں ہیں، نان مسلم اسلامیات پڑھا رہے ہیں. وہاں جس چیز کی ضرورت ہے، جس شخص کی ضرورت ہے، وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ ابھی ملاوی میں گیا ہوا تھا، تو ملاوی میں ہمارے وہاں پہ کچھ ساتھی ہیں، انہوں نے 4-5 سال پہلے، میں بھی گیا تھا اپریل میں. اچھا ماشاء اللہ، اچھا 4-5 آپ پتہ نہیں وہاں بیلنٹائر گئے تھے؟ جی وہیں تو گیا تھا. میں بلنٹائر نہیں گیا،
میں دوسرے والے میں بلند نہیں، دوسرا شہر کون سا ہے جہاں یہ مسجد ہے ہماری لمبی، منیب وغیرہ؟ لمبی میں نہیں سوری، میں بلند ٹائر ہی گیا تھا، بلنٹائر ہی گئے میں تھے. ان کی دعوت پہ گیا تھا. اچھا انہیں کی دعوت کیا. اچھا انہوں نے اب اندازہ کریں، وہ یہ کہتے ہیں، آپ کو بھی کہا ہوگا، وہ کہتے ہیں ان کو یہ چاہیے، جی پریشان پھر رہے ہیں. ان کو داعی چاہیے. ان کو دائی چاہیے، ان کو تو ابھی اسکول کا پرنسپل چاہیے، ایک عالم دین عالم دین جو اسکول کی اس کو ماحول میں مینج بھی کر سکتا، سکے اور ایکسپیرئنس تھوڑی ہو. بہت انگلش بھی بول سکے. جی ایسا بندہ ہمیں نہیں مل رہا، اور انہوں نے بھی ڈھونڈا، کراچی میں بھی کہا، لاہور میں بھی کہا، فیصل آباد میں جتنے ان کے کانٹیکٹس ہیں سب کو کہا، ہمیں بندہ نہیں مل رہا. نہیں مل. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ پروڈکشن ہماری اس زمانے میں اور دنیا میں پریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی نہیں ہے. میں تو سوچتا ہوں کہ اگر آج اللہ کرے ہمارے ملک میں اسلام نافذ ہو جائے اور پوری پاکستان کے کالجز یونیورسٹیز میں یہ رول آ جائے کہ اب ہر جگہ اسلامک اسٹڈیز، اسلامیات یا اسلام پڑھایا جائے گا، اور اس کو پڑھانے والا باقاعدہ کسی مدرسے کا فارغ ہمارے ہونا کو چاہیے. تحصیل ہوگا. ہاں ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں نہیں ہے، کہ ہم ہمارے پاس لمز ٹیچرز بھیج دیں. اگر لمز میں یہ رول بن جائے یا آئی بی اے میں بن جائے یا پٹاروں میں بن جائے، ہمارے پاس ایسے علماء نہیں ہے جو اس آڈینس کو جا کے پڑھا سکیں، ان کو ان کا جو انٹلیکٹ ہے اس کے حساب سے ان کو لے کے چل سکیں. اسی چیز کی ضرورت ہے، اسی چیز کی ضرورت ہے. لہذا میں تو اب بہت سارے، میں آپ کو بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ یہاں ایک آپ داعی کورس رکھیں. میں نے اور بھی ادارے والوں کو کہا ہے، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، جو بھی نئے ادارے بن رہے ہیں 1 سال کا اسپیشلائزڈ کورس رکھیں تخصص کا، لیکن اس طرح کا تخصص نہ کروائیں جس طرح کا تخصص مدارس والے مدارس کو کرواتے ہیں، بلکہ آپ ان کو داعی کورس کروائیں، انٹرنیشنل داعی پیدا کریں. ان کو 1 سال میں انگلش سکھائیں، عربی وہ سکھائیں جتنی سیکھنی تھی، آپ ان کو انگلش سکھائیں اور اس آڈینس کے ساتھ بات کرنا سکھائیں جس آڈینس کو ان کے علم کی ضرورت ہے. لہذا میرے خیال میں اگر آپ 1 سال میں ایسے داعی تیار کر سکیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی کہ وہ پھر لمز میں آپ کو کوئی بلائے یا آپ کو ملاوی میں بلائے یا آپ کو یورپ امریکہ میں ضرورت ہو تو آپ ہر جگہ پہ جا کے ایسا کام کر سکیں. تو یہ اصل میں ہم نے کبھی اس بات پہ سوچا نہیں. وڈ یو بلیو کہ میں 2006 میں یورپ گیا تھا، یہ یو کے پہلی دفعہ گیا تھا، تو وہاں کے ذمہ داران جو تھے ان سے میری بات ہوئی اور 2-3 گھنٹے ہماری ڈسکشن ہوئی، اور میں اس بات پہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ یہاں دارالعلوم کی ضرورت ہے، اور وہ اس بات پہ قائل نہیں ہوئے. اور آج بھی ہمارے پاس کتاب و سنت پر چلنے والے وہ داعی جن کو وہاں پہ ہم بھیج سکیں وہ موجود نہیں ہیں. وہاں پہ لوکل لوگ اٹھتے، چند لوگ ہیں جو مدینہ یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھ کے واپس گئے ہیں اور وہ وہاں پہ ضرورت پوری کر رہے ہیں کسی حد تک، لیکن جو وہاں کا کوئی اگر دارالعلوم بنتا اور وہ وہاں کے لوکل بچے جو ہے برٹش بورن وہ بچے وہاں سے پڑھ کے نکلتے تو میرے خیال میں وہ ضرورت جو ہے وہ کما حق وہ پوری کی جا سکتی. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے اس میں ایسا ہے کہ کراچی میں ایک ادارہ ہے، 2-3 ادارے ہیں، وہ مل کے ایک کورس کرا رہے ہیں مدرسے کے فاضلین کو. اس کا نام ہے تخصص فی فنون الاداریہ. بالکل ٹھیک. اچھا، اس کے اندر پورا سال کا کورس ہے. اس میں وہ ایکچولی ان کو اب لوگ چاہیے جو ادارے چلائیں، علماء چاہیے جو ادارے چلائیں. اس میں وہ ان کو انگلش سکھاتے ہیں، گڈ، اکاؤنٹ سکھاتے ہیں، اسلامک فائنینس اکنامکس سکھاتے ہیں. میں وہاں پہ ایک اسلامک فائنینس اکنامکس کا ماڈیول اٹینڈ کرنے گیا تھا، میں نے دیکھا تو میں نظر آیا، میں نے کہا چلو میں جا کے سمجھتا ہوں سب کیا ہے تفصیل سے. وہ ان کو آئی ٹی سکھاتے ہیں، اے آئی سکھاتے ہیں، نیٹ ورکنگ سکھاتے ہیں، مطلب اس طرح کی چیز سکھاتے ہیں. کل یہ کسی ادارے کے ایڈمنسٹریٹر یا پرنسپل بن سکیں، کیونکہ پڑھانے والے تو ہیں، چلائے گا کون؟ چلانے والے بھی تو اسلامک ویلیوز کے ساتھ آئیں نا، تاکہ وہ غلطیاں اور پالیسیز نہ بنے جو اسلام سے ٹکراتی ہوں. بہت تو اچھا. یہ ایک بڑی اچھی یہاں پہ الحمدللہ کافی شکریہ. ڈاکٹر صاحب اپنے پروگرام کو ختم کرتے، آپ کو بھی ایئرپورٹ کی طرف نکلنا ہے تھوڑی دیر میں. ایک چیز یہ کہ اذان انسٹیٹیوٹ جہاں ہم اس وقت تشریف فرما ہے، ہمارا جو مقصد ہے، ہماری تمام جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پچھلے بات 14 سال سے ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہم جو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آگے جا کے تھوڑا سا ہم اس کے اندر چینج آئیں، لیکن فی الوقت جس پہ ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام مسلمانوں کو اچھا اور صحیح العقیدہ مسلمان بنائیں، جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہو. مدارس الحمدللہ بہترین کام کر رہے ہیں، علماء تیار کر رہے ہیں، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے اعتبار سے چیزوں کو لے کر آنا، دینی تعلیمات کو، پروگرامز کو، وہ الحمدللہ ہمارا مین فوکس ہے.
تو ہماری جو آڈینس ہے یا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں چاہتا ہوں اگر آپ ہمیں کوئی اچھی سی نصیحت کریں تاکہ ہم سب اس سے فائدہ حاصل کریں. دیکھیں جو مدارس میں تعلیم دی جا رہی ہے وہ اسپیشلائزیشن کی ایجوکیشن ہے, یہ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن ہے. تو اسپیشلائزیشن جو ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی فرض نہیں کی. یہ جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہے نا, وہ اتنا العلم سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے کہ جو اس کو پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل بھی پتہ کرا دے اور اس کے اوپر وہ عمل کرنے والا بن جائے, ایک پریکٹسنگ مسلم بن جائے. اگر اتنی تعلیم کہ جس سے قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور سیرت سے اتنا تعارف ہو جائے کہ پیدائش سے موت تک کے مسائل کا پتہ چل جائے اور انسان اس کے اوپر عمل بھی کرے اور لوگوں کو بھی بتائے, اگر اتنے قابل ہو جائے تو یہ وہ فرض علم ہے. اگر ہم اتنا علم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں, اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ہم اپنے فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہر عام شخص, عام مسلمان, ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. اس لیے میرے خیال میں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ فرض ایجوکیشن ہے, اور جو مدارس کام کر رہے ہیں وہ فرض ایجوکیشن نہیں ہے, وہ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن ہے. فرض کفایہ ہو کہیں گے, وہ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن ہے, وہ تخصص ہے. وہ ایک دیکھیں دینی تعلیم جو میں نے شروع میں کہا کہ اسلام کا تعلق ہر شخص کی زندگی کے ساتھ تھا, وہ جو اس کو زندگی کے ساتھ جوڑنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. البتہ کسی نے اسپیشلائزیشن کرنی ہو وہ مدارس میں چلا جائے. اسپیشلائزڈ ادارے وہ ہیں اور وہ پروفیشنل ادارے ہیں, وہاں پہ آپ کوئی شخص بخاری تک پڑھے اور کوئی حدیث میں تخصص کرے, کوئی تفسیر میں تخصص کرے, وہ کرے. لیکن جس نے تخصص نہیں بھی کرنا, جس نے دین کو اتنا نہیں پڑھنا, اتنا دین پڑھنا تو فرض ہے. لہذا کمیونٹی کے لیے یہ اس طرح کا ایک ادارہ نہیں, اس طرح کے ہزاروں ادارے ہونے چاہیے, سینکڑوں نہیں ہزاروں ہونے چاہیے, گلی گلی محلے محلے ہونے چاہیے, کہ جو ہر شخص جو ہے وہاں پہ فرض تعلیم حاصل کر رہا ہو. اگر لوگ ان اداروں سے یا مساجد کے اندر, اصل میں تو یہ تعلیم مساجد کے اندر ہونی چاہیے, اور مساجد کے اندر اگر بچہ قرآن سے اور نماز سے جڑ جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ بچہ انشاءاللہ بچ گیا. یہ دونوں ٹولز ایسے ہیں کہ جو معاشرے میں جہاں کہیں بھی بچہ چلا جائے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو قرآن کے ساتھ بچہ جڑ جائے اور نماز کے ساتھ جڑ جائے تو انشاءاللہ وہ آپ کوئی سینسرشپ اس کے اوپر نہ لگائیں. یہ دونوں ٹولز ایسے ہیں, اس کو خود راہ راست پر رکھیں گے. میرے خیال میں آذان انسٹیٹیوٹ جو کام کر رہا ہے, یہ بنیادی جو فرض تعلیم ہے وہ کمیونٹی کو دینے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کو میرا خیال ہے نہ صرف جاری رکھنا چاہیے بلکہ اس کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے. اور جتنے بھی ادارے اس یہ کام کریں وہ اتنے ہی کم ہیں, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اسلام زندگیوں سے نکل چکا ہے. ہم اپنے فرض میں کوتاہی کر چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اقرا کا مطلب, پڑھنے کا مطلب پرائمری پاس کرنا ہے, پرائمری اسکول بنا لیں. ہم سمجھتے ہیں ان کو میٹرک پاس کروا لیں. نہیں, جو اصل فرض علم ہے العلم کی تعلیم ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. پرائمری کے بغیر بندہ جنت میں جا سکتا ہے, لیکن اس فرض ایجوکیشن کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. جزاک اللہ خیر شیخ. آپ نے بڑا زبردست طریقے سے اس کو بیان کیا کہ فرض علم اور اسپیشلائز علم. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آپ کو ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ آپ نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ پھر ہم پہ شفقت فرمائی اور ٹائم نکالا اور ہمارے اس ادارے کا وزٹ کیا. آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے لیے اور ہمارے ادارے کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے, آمین. اللہ اچھے تعالیٰ ساتھی عطا فرمائے, اور کوئی ایسا کام ہم سے لے لے جو امت کے لیے فائدہ مند ہو اور ہم سب کے لیے بھی آخرت میں نجات کا باعث بن جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.